قرآن مجید کے سچے ہونے کو بیان فرمایا کہ قرآن حق ہے۔ آپ قرآن کو بخشش کے طور پر لو پھر بھی حق ہے، آپ قرآن کو شفا کے طور پر لیں پھر بھی حق ہے، آپ قرآن کو اپنا دل بہلانے اور اس کو سکون میں لانے کے لیے پڑھیں پھر بھی حق ہے۔ یعنی کہ آپ زندگی کے ہر معاملے میں آپ نے کاروبار کرنا ہے، قرآن آپ کو بتائے گا کاروبار کیسے کرنا ہے۔ تو فرمایا جو اپنے اندر اتنی ساری چیزوں کو سمائے ہوئے ہو وہ جھوٹا کب ہو سکتا ہے؟ وہ تو حق ہے، اور جو اس کو جھوٹا کہے، جھٹلائے، بولے کہ نہیں اس طرح نہیں، اس طرح ہونا چاہیے۔ مثال کے طور پر سود کے معاملات میں فرمایا گیا دیکھیں جی جتنے بھی انشورنس کام ہیں ان کو حرام قرار دیا گیا جی، بیمہ پالیسی کو حرام قرار دیا گیا جی، اور بغیر کسی ایسے انداز سے پیسہ دینا کہ دوبارہ اس کے خوف ہو کہ ضائع ہو جائے گا، اس کو حرام قرار دیا گیا۔ قرآن نے حرام، میں نہیں کہہ رہا، قرآن نے حرام قرار دیا۔ اب جس کے سامنے قرآن پڑھ کر بیان کیا جائے کہ بھئی حرام ہے، اب اس کے بندے پہ پیسے کی جو ہے نا سیٹ سوار ہو اور پیسے کی مت اس کی عقل پر آئی ہو اور وہ آگے سے کہہ دے جی نہیں جی ایسا نہیں، ہم نے تو ایسا کیا جی ایسا کیا، جب قرآن صاحب بتا رہا ہے۔ اور یہ قرآن کو جھٹلانا ہے، ایک قرآن کو وہ جھٹلانا ہے کہ قرآن کو ماننا نہیں۔ جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نا یہ جو مشرکین مکہ تھے ادھر سے قرآن پڑھا جاتا تھا، مشرکین مکہ تالیاں سیٹیاں بجایا کرتے تھے۔ ایک جھٹلانا وہ ہے، اور ایک جھٹلانا یہ ہے، عملی جھٹلانا یہ ہے کہ ہم اس پر عمل نہ کریں، اور ہم نے غور کرنا ہے کہیں ایسا تو نہیں ہمارے ساتھ معاملہ ہو رہا کہ قرآن ہمیں سیدھی راہ بتاتا اور ہم الٹے راستے پر چلے جا رہے ہیں۔ اور فرمایا کہ جو جھٹلائے گا نا اللہ نے ان کا ٹھکانہ جہنم بنا رکھا ہے، عبادتیں ریاستیں سب ضائع، بالکل ختم، ان کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ وہ آپ کے ایسے مثال لے لیں کہ صبح سے لے کر شام تک جو اپنا پسینہ بہاتا ہو اور شام کو گھر جاتے وقت اس کو اس پسینہ بہانے کا کوئی اجرت بھی نہ ملے، کوئی پیسہ وغیرہ بھی نہ ملے، اس سے کوئی نفع حاصل نہ ہو، بس خالی چلا جائے، صبح خالی ہاتھ آیا تھا اور خالی ہاتھ پلٹ جائے، اور جب گھر جائے تو اس کے لیے مصیبت آ جائے جی، اس کے اولاد، اس کی آل اولاد اس کو گھر میں بھی نہ رکنے دے، تو اس کے لیے یہ بڑی سزا ہوتی ہے۔ اور اگر اسی طرح بولے کہ اللہ نے ہمیں دنیا میں بھیجا ہے، صبح سے لے کر شام تک ہمارے پاس پورا دن ہے، پورا دن ہے، اب اس وقت میں اگر ہم نے رب کی منشا کے مطابق اپنا وہ دن نہ گزارا، آپ اس ساری زندگی کو ایک دن پر مقرر کریں صبح سے لے کر شام تک، جو قرآن کہتا ہے ہم نے اس طرح نہ مانی، جو قرآن فرماتا ہے ہم اس طرح نہ چلے، جو قرآن کہتا ہے ہم اس طرح کاروبار نہ کر سکے، ہم نے صبح سے لے کر شام تک پسینہ بہایا اور پھر پلٹ کر جانا کہاں ہے؟ اسی کی طرف، انا للہ و انا، یہ اعلان ہوتا ہے یا نہیں جب پلٹتے ہیں؟ اگر اس پر غور کریں تو بڑی گہری بات ہے۔ ہمارا ایک پورا ایک ماہ سے زیادہ وَإِلَيْهِ النُّشُورُ سورۃ ملک میں جو رات کو عشاء کی نماز سورۃ ملک سنتے ہیں، پڑھتے تھے، بیٹھتے تھے، ان کو پتہ ہے وَإِلَيْهِ النُّشُورُ، اسی لفظ پر صرف جو ہے نا ہم نے بات کی تھی، تو ہماری ابھی وہ ختم نہیں ہوئی، اب وہ چلتی ہے انشاءاللہ، رمضان ختم ہوگا دوبارہ اس پر آئیں گے، پلٹ کے اسی کی طرف جانا ہے، بارگاہ وہی ہے۔ شاید کوئی مغالطے میں ہو کہ ہم نے مرنے کے بعد جو ہے اپنے نامہ اعمال، ہمارے پاس تو بڑی نیکیاں ہیں، نیکیاں نکیاں کوئی نہیں کام آنی ہے، صرف وسیلہ کام آنا ہے، رب کی رحمت کام آنی ہے۔ رمضان بھی رب کی رحمت ہے یا نہیں؟ اچھا، یہ بار بار اعلان کیا جا رہا ہے کہ بھئی دیکھیں جی قرآن کی خدمت کے لیے، حفاظ کے لیے اعلان کیا جا رہا ہے۔ اگر میں یوں کہوں قرآن کا معاوضہ بدلہ کوئی انسان چکا نہیں سکتا ہے، اور اللہ فرماتا ہے اگر اس قرآن کو میں پہاڑوں پر نازل کر دیتا نا، پہاڑوں پر بھیج دیتا، خاشعا متصدعا من خشیت اللہ، تو اللہ کے ڈر سے وہ ریزہ ریزہ ہو جاتے ہیں۔ لیکن یہ اتنی مقدس کتاب اللہ نے اس کو اپنے حضرت انسان کے دل میں رکھ دیا، اور اس حضرت انسان کے دل میں رکھنے کے بعد اللہ نے حکم دے دیا کہ باقی جو لوگ ہیں جن کے دلوں میں نہیں نا، وہ اس حضرت انسان کے پیچھے چلیں جس کے دل میں قرآن سمایا ہوا ہے۔ اور ہم بدلہ معاوضہ نہیں دے سکتے، لیکن رب کی رحمت تو تلاش کر سکتے ہیں۔
یار کوئی ہم نے قرآن سنا نہیں کھڑے ہو کر، قرآن کو یاد نہیں کیا، قرآن پڑھا نہیں ہے، ہمارے دلوں میں اس کی جو روشنی اور چاشنی ہونی چاہیے تھی وہ نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود ہم اتنا تو کر سکتے ہیں نا، جو اللہ نے ہمیں دیا ہے اس میں سے ہم کسی کے لیے نکال کر، بھئی یہ نہیں، صرف اس وجہ سے کہ یہ قرآن اس کے دل میں ہے، اس وجہ سے میں اس سے پیار کر رہا ہوں، پیار، اور اپنا احسان نہ جتلائے، احسان نہ جتلائے۔ لہذا قرآن مجید کی صداقت یہ ہے۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت سیدنا صدیق اکبر کے تصدیق کرنے والے واقعوں کو بیان فرمایا، اور فرمایا کہ جس وقت بالخصوص آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے سچے دین پر حضرت سیدنا صدیق اکبر نے تصدیق کی تھی، تو آقا علیہ السلام نے فرمایا تھا، صدیق تو نے وہ کام کیا جو فرشتے کرتے ہیں۔ معراج پہ گیا، فرشتوں نے تصدیق کی، فرشتوں نے پہلے بھی کی ہوئی تھی، لیکن فرشتوں نے تصدیق کے ساتھ تحقیق اور تحقیق کے ساتھ تاکید بھی کر دی۔ اور اے صدیق، تو نے اللہ سے ڈر کر مجھے رسول ماننا نا، رسول ماننا نا، تو صدیق سن لے، جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا وقت آخر قریب ہے، حضور نے فرمایا میں سارے صحابہ کا بدلہ دے کر جا رہا ہوں، جو جس نے دین پر احسان کیا، لیکن صدیق کا بدلہ اللہ کی قیامت والے دن کا، کہ صدیق نے وہ کام راما کیا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے بتوں کے سامنے جھکنے سے منع فرمایا کہ بتوں کے سامنے نہ جھکو۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ برے اعمال کا نتیجہ ظاہر ہوگا اور اللہ ہر چیز کو تمہارے سامنے لائے گا، ایسے بالکل سامنے۔ دفتر کھلے ہوں گے جی، دفتر رجسٹر جس کو بولتے ہیں نا، گناہوں کے دفتر کھلے ہوں گے، اور ایک دفتر کی لمبائی پتہ کتنی ہوگی؟ فرمایا 99 دفتر کھلے ہوں گے انسان کے، گناہ کر 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 کے 99، ایک کم 100، اور ایک دفتر کی لمبائی پتہ کتنی ہوگی؟ فرمایا اس کی ایک دفتر کی لمبائی جہاں تک اس کی نگاہ پہنچتی ہے۔ ہم نے غور کرنا ہے کہ ہماری نگاہ یہاں سلطان کے نئی آبادی سے لے کر درمیان میں کوئی آڑ نہیں، کوئی دیوار نہیں، کوئی درخت نہیں ہے، کوئی چیز نہیں، ہم نے اپنی نگاہ کو بڑھانا ہے، ذرا غور کرنا کتنی یہ لمبی پہنچتی ہے۔ اور فرمایا کہ 99 رجسٹر گناہوں کے بھرے پڑے ہوں گے، لیکن اس وقت یہ سن کر اپنے دل میں خوشی پیدا کرو، فرمایا اس وقت جب 99 رجسٹر گناہوں کے بھرے پڑے ہوں گے اور ایک رجسٹر کی لمبائی اس کی جہاں تک نگاہ پہنچتی ہے، فرمایا وہاں تک ہوگی، اس وقت ایک پرچی نکالی جائے گی، فرشتے اس کو اس کے نیکیوں والے پلڑے میں رکھ دیں گے، نیکیوں والے پلڑے میں رکھیں گے تو نیکیوں والا پلڑا خود ہی بھاری ہو جائے گا۔ وہ بندہ حضرت انسان جو ہے اللہ کی بارگاہ میں عرض کرے گا، مولا یہ اتنے لمبے لمبے رجسٹر 99 گناہوں کے بھرے پڑے ہیں، یہ ایک پرچی کے مقابلے میں ہلکے ہو گئے ہیں، آخر اس پرچی میں ہے کیا؟ تو اس وقت اللہ فرمائے گا، میرے بندے جب میں نے اپنا نبی تمہاری طرف بھیجا تھا، تم نے اس کو دیکھا تو نہیں تھا نا؟ جنہوں نے دیکھا تو ان کی تو شان ورا ہے، ان کا تو مقام ورا ہے، ان کے ذات میں تو گناہوں کے رجسٹر ہوں گے ہی نہیں، ان کے بارے میں تو اللہ اور اس کے رسول کا فیصلہ یہ جنتی ہیں۔ اور جنہوں نے دیکھا نہیں آقا کو، خدا کو بھی نہیں دیکھا ہے، ساری چیزوں کو نہیں دیکھا ہے، اللہ کے پیارے رسول نے فرمایا قرآن اللہ کی کتاب ہے، ہم مان گئے ہیں، اللہ فرمائے گا یہ تصدیق کی تھی اور ساتھ یہ پڑھا تھا، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ، یہ جو تو نے وہ کلمہ حق بلند کیا تھا، آج یہ وہی پرچی ہے تیرے میزان عمل نیکیوں والے پلڑے میں رکھ کر بتا دیا کہ یہ کلمہ تمام گناہوں سے باری ہے، یہ کلمہ حق تمام گناہوں سے باری ہے۔ اور فرمایا اللہ تعالیٰ نے قیامت والے دن اللہ یوں بھی بندوں پہ اپنی کرم نوازی فرمائے گا، یوں بھی کرم نوازی فرمائے گا، لیکن شرط یہ ہے کہ ہو وہ حضور کا عاشق، حضور سے پیار کرنے والا ہو، صرف کلمہ پڑھ کر یہ نہ ہو کہ کلمہ پڑھے اور حضور سے پھر جائے، فرمایا حضور سے پیار کرنے والا ہو۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے سورۃ المؤمن کو ذکر کیا 24 پارے میں، مومن۔ اچھا مومن تو میں نے اس پر پہلے دن کافی وسیع بات کی تھی، چند ایک باتیں سن لے کہ مومن کے بارے میں دیکھو جی، مومن ایک ایسا ہے جس کے دل میں فراست پری ہوتی ہے، مومن ایسا ہے جس کے دل میں صبر اور تقوی والی جو ہے نا زنجیر وہ لگی ہوتی ہے، مومن ایسا ہے جس کی نگاہوں میں حیا کا پردہ ہوتا ہے، مومن ایسا ہے کہ جس کی زبان جو ہے وہ گالی اور غیبت اور چغلیوں کے لیے نہیں بنائی جاتی بلکہ رب کے قرآن کی تلاوت کرنے کے لیے بنائی جاتی ہے، مومن وہ ہے کہ جس کا قدم چلے تو اللہ کی رضا کے لیے، جس کا ہاتھ بڑھے تو اللہ کی رضا کے لیے، اور فرمایا مومن وہ ہے جو یتیموں کے سر پہ ہاتھ رکھنے والا ہو،
مومن وہ ہے جو غریبوں کا ہمدرد ہو، مومن وہ ہے جو اللہ کے احکام کو جانو دل سے تسلیم کرنے والا ہو۔ اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے اسی چیز کو بار بار بیان فرمایا مومن کے بارے میں کہ مومن کیا ہے، مومن کیا ہے، اور فرمایا کہ ایک مومن وہ بھی ہے کہ کفر میں جانا، یعنی جب بندہ کافر تھا پھر مسلمان ہوا تو فرمایا کفر میں جانا ایسا اس کو لگتا ہے جیسے دوبارہ وہ آگ میں جاتا ہے، تو فرمایا دوبارہ وہ پلٹ کر گناہوں کی زندگی میں نہ جائے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس صورت کی صورت حامیم سجدہ کو ذکر کیا جی۔ حامیم سجدہ کے بہت سے نام ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے صورت کی ابتدا ہی میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شان کو بیان کیا جی، قرآن کو عربی زبان میں نازل کیا، اس کو بیان کیا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اولین مخاطبین کو فرمایا، اولین مخاطبین صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کے بارے میں فرمایا، اور حکم ارشاد فرمایا کہ اے حبیب آپ ان سے فرما دیجئے کہ آپ بھی انہی میں سے بشر ہیں، لیکن تم بشر جن سے وہ ہو جن کی طرف اللہ وحی بھیجتا ہے۔ فرق یہ ہے کہ وہ ہو جن کو اللہ نے اپنا محبوب بندہ بنایا ہے، لہٰذا فرمایا کہ تم ان لوگوں کو انہی کی زبان میں، ان لوگوں کو انہی کی زبان میں سمجھاؤ کہ اللہ ایک ہے، رب کو مان جاؤ، وہ وحدہ لا شریک ہے۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کا ذکر کیا، کرامن کاتبین کا، کہ یہ ہر نیکی اور برائی جو ہے لکھنے کے لیے بالکل الرٹ ہے، ہر وقت ہے۔ ہم سوتے ہیں یہ نہیں سوتے ہیں، ہم مصروف ہوتے ہیں یہ مصروف نہیں ہوتے، یہ ہمارے دھیان میں ہے کہ یہ بندہ کرتا کیا ہے، اس کے چال ڈال کیسی ہے، اس کے معاملات کیسے ہیں، تو لہٰذا اس صورت میں اس کو بیان کیا۔ اور آخر میں فرمایا اللہ تعالیٰ نے صورت میں کہ جہنم جو ہے نا یہ بہت سخت ترین گڑھا ہے، سخت ترین گڑھا ہے، ایسا سخت ترین گڑھا ہے نا کہ فرمایا گیا کہ جہنم میں سے نا جیسے سوئی کا وہ سوراخ نہیں ہوتا چھوٹا سا، صرف اتنا سا جہنم کو کھول دیا جائے اور روح زمین کی طرف کھول دیا جائے تو فرمایا ساری روح زمین خاک ہو جائے، سوا بن جائے، اتنا وہ سخت ترین ہے جہنم کا گڑھا۔ تو ہم میں سے کوئی بھی یہ نہیں چاہے گا کہ ہم جہنم میں جائیں، کیونکہ ہم دنیا کی آگ تو برداشت کر نہیں سکتے، جہنم کی آگ کیسے برداشت کریں گے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم جہنم میں نہ جائیں تو پھر اللہ کی رضا والے کاموں میں لگ جاؤ، جو رب فرماتا جاتا ہے اس پہ لبیک کہتے جاؤ، پھر انشاءاللہ اس دنیا میں بھی بیڑا پار ہوگا، آخرت کے دن بھی بیڑا